خودی کو کر بلند اتنا ہے تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے اس ایک شعر میں اتنی جد و جہد ہے اور اتنا اس کے اندر زور ہے کہ اگر ہم اسی جملے کو علامہ اقبال کے اسی جملے کو لے کے آگے چلیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پازیٹیو لائف وتھ طاہرہ نسیم۔ اکثر مجھ سے کویسچن کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کو ایوارڈ کیوں ملے ہوئے ہیں، آپ کا اصل شعبہ کیا ہے۔ تو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن بتا رہی ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق ایک بزنس وومن سے ہے اور میں وومن چیمبر لاہور، وومن چیمبر بھاولپور اور ہینڈی کرافٹ ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتی ہوں، EC بھی ہوں ان کی، اور اس کے علاوہ فاؤنڈر میں سے بھی میرا تعلق ہے۔ میرا اپنا بزنس ٹیکسٹائل کا ہے اور ٹیکسٹائل کے ساتھ میں نے بے شمار چیزوں کو جوائن کیا ہوا ہے۔ ای کامرس ہے، اس کے بعد بزنس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مطلب مجھے کافی نوحہ ہے۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، چونکہ میرا ابتدا جو ہے، میں نے پہلا قدم جو ہے وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے اٹھایا تھا۔ تو آج اس دور کے بعد 2006 سے لے کے جتنی پروموٹ میں ہوئی ہوں، میرے ساتھ بہت سی خواتین ہیں جو بزنس میں آئی ہیں اور بزنس سے آنے کے بعد وہ اپنا ایک نام بنایا ہے انہوں نے، اور نہ صرف نام بنایا ہے بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسے ہنر ہیں جو آج وہ اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں، معاشرے میں بھی ایک اپنا وقار بنا کے پھر رہی ہیں۔ اور لوگوں کو میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ عورتیں جو اب نئے کام سیکھ رہی ہیں یا نئے طریقے سے بزنس میں آنا چاہتی ہیں تو وہ وومن چیمبر کو ضرور جوائن کریں، کیونکہ چیمبر ہماری ایک درسگاہ ہے جو ہمیں طریقے بتاتی ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ دیکھیں، چیزیں بیچنا، خریدنا اور سجانا ایک الگ فیلڈ ہے، لیکن اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے کیسے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور ورلڈ میں اپنا نام کیسے بنانا ہے، اس کے لیے چیمبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ آج سے ہم ایک بزنس سیریز شروع کرنے لگے ہیں، وہ بھی وومنس پہ، تو میں آج آپ کی ملاقات جس سے کرا رہی ہوں وہ بھی بہت ہی میری پرانی وومن چیمبر سے ہی کی ممبر ہیں، اور ان کا نام ہے فردوس ظہیر صاحبہ۔ اب یہ خود بتائیں گی، کیونکہ میں خود نہیں بتانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ خود اپنا سفر بتائیں کہ ان کی جرنی کیسے شروع ہوئی اور یہ کیا کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فردوس ظہیر ہے، میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ شروع سے جو میرا پیشن تھا وہ آرٹ پہ تھا، تو میں نے اسی ڈیوریشن میں کچھ فیبرک پینٹنگ سے سٹارٹ لیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھی۔ تو اس کے بعد سے پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ پھر پینٹنگ کی طرف آئی۔ تو فیبرک پینٹنگ تو میں کافی سال کیا ہے کام، اس کے علاوہ پھر میں نے ویسے بھی فیبرکس کا بزنس کیا۔ اس کے ساتھ پھر میں نے بعد میں یہ کیلیگرافی سٹارٹ کی تھی۔ اچھا فردوسی، آپ یہ بتائیں گی کہ آپ نے جب ایسے اسٹارٹ بیس یعنی کہ ٹیکسٹائل سے جب آپ نے بزنس شروع کیا تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑی اور آپ نے کیسے اس کو گھر سے سٹارٹ کیا؟ ہاں جی، میں نے گھر سے کیا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا تھا ہم نے اس طرح سٹارٹ لیا، کچھ دوپٹوں پہ ہم نے فیبرک پینٹنگ سٹارٹ کی، پھر دوپٹہ شرٹس کا کر کے، تو پھر دوپٹوں کو اس طرح ہم نے کچھ ٹائی اینڈ ڈائی، کچھ فیبرک پینٹنگ کا کر کے، پھر آہستہ آہستہ پھر میں اسی فیلڈ میں نا سلک پینٹنگ کا میں نے کیا۔ میں نے مشہور بھی بہت ہوا تھا وہ کام، سوٹس پہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گلاس پینٹنگ کی، ماشاءاللہ سے وہ بھی میری بہت پاپولر ہوئی، بہت لوگوں نے۔ اچھا، پراپر آپ یہ تو شوق پورا کرتی رہیں کہ فوراً ہی آپ بزنس میں آئیں، اور بزنس میں آ کے آپ نے سوچا کہ میں کچھ کماؤں بھی تو صحیح نا، اس ہنر کو میں آگے لے کے جاؤں، لوگوں کے اندر پھیلاؤں، تو آپ نے پھر پہلا اسٹیپ کیسے اٹھایا؟ میں نے پہلا اسٹیپ آفٹر میرج میں نے اس کا اسٹارٹ لیا۔ اچھا، سلک پینٹنگ سے۔ اچھا اچھا، سلک پینٹنگ کا میرے پاس آرڈرز آتے تھے جی، پھر میں نے کلاسز بھی لیں ڈفرینٹ، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے وہ لڑکیوں کو سکھایا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ مجھے جس طرح آرڈرز ملتے تھے میں ساتھ ساتھ یہ کرتی گئی۔ اس کے ساتھ پھر مجھے پھر سے دل کیا پینٹنگ کا،
تو کیلیگرافی کا میرا شوق ہوا تو پھر میں نے خود سے نا پھر اس کو سٹارٹ لیا. نہیں تو پھر دیکھیں نا پینٹنگ ایک الگ چیز ہے اور کیلیگرافی اس سے ذرا تھوڑی سی اور ایک سٹیج بھی آگے اور مشکل بھی ہے. اس کو آپ نے کیسے جوائن کیا؟ وہ میں نے ایسے جوائن کیا کہ میں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی عبادت کرتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, تو میرا اس میں شوق اتنا زیادہ آگے تھا نا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ لکھوں. پھر اپنا درود ابراہیمی کا پھر میں نے یہ لکھنا شروع کیا. پھر میں نے اس طرح کیلیگرافی کا سٹارٹ لیا. میں نے درود ابراہیم ڈفرینٹ طریقے سے لکھا اس کو پینٹ میں, پھر میں نے وہ گلاس میں لیڈ کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ سے, کیونکہ یہ بہت بنائی والا کام ہے, میرا خیال ہے اس کے اندر بہت پیشن بھی لگتا ہے. یہ جیسے آپ کی ایک بنی ہوئی ہے کہ یہ اس میں آپ نے کیا چیز مطلب ہے, عربی تو مجھے نظر آ رہی ہے لیکن ایک دم سے کوئی جو دیکھتا ہے وہ اس کو کیا چیز اس میں کیلیگرافی میں اٹریکٹ کرتی ہے؟ اصل میں کیلیگرافی میں ہمیں جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں عربی جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا اچھا, ہم مسلمز ہیں, ہمارا شوق ہے اس چیز کی طرف دھیان ہے ہر مسلم کا, تو اس طرح کی چیزیں نا وہ جن کا دل اس طرف مائل ہے نا ان کو سب سے پہلے عربی مائل کرے گی, عربی کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے, اس چیز کو پسند کرتے ہیں. جن کا کوئی زیادہ نہیں بھی ہے, کم نماز پڑھتے ہیں جو بھی, لیکن ان لوگوں کا بھی نا دل اندر سے تو مسلم ہے نا. دیکھیں نا جیسے یہ ایک تو کلر ویسے ہی زندگی کی علامت ہے, بالکل, جہاں کلر اور پھر ساتھ ہمارے دین کا بھی اس میں کوئی عربی لکھی بھی آئے, تو میرا خیال ہے اگر ہم گھر میں کہیں پہ بھی ایک کیلیگرافی کی کوئی بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہو یا اللہ کا کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ان ناموں میں سے کوئی ایک دو نام لکھ کے اسم اعظم کے طور پہ اپنے سامنے لٹکائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک گھر میں برکت کا بھی آئے گا اور ہمارا دل بھی ہوگا. اور میرا جو چینل ہے وہ میرا ہے پازیٹیو لائف. میرا مقصد ہے کہ ہم جب گھر میں رہتے ہیں تو جیسے آج کل کا ماحول ہے, اتنی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں پہ بلایا کہ کیلیگرافی جو ہے میں بھی اکثر دیکھتی رہتی ہوں, اور آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے کئی ایک نام ہیں ان میں کیلیگرافی میں جنہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ غلاف کعبہ کو دیکھیں, ہاں جی, اس پہ جو لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم پہ ایک وجد کہنا چاہیے, آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے ہم. بالکل ایسا ہی. تو وہی چیز ہم یہ ہے کہ ہم اگر اپنے طور پہ ان چیزوں کو بھی سامنے لائیں تو وہ چیزیں جو سی ہیں نا کیلیگرافی میں بہت اچھی بات ہے. اور یہ آپ کا میں نمبر بھی لوگوں کو دوں گی کہ اور لوگوں کو اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں ان چیزوں کو ضرور لگائیں, چونکہ یہ پازیٹیو کی نشانی ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کی میں دیکھ رہی ہوں 2-3 تصویریں میرے سامنے پڑی ہیں, جیسے یہ لکھا ہوا پیچھے والی میں نے گلاس یہ آپ پڑھ کے ایک دفعہ ذرا اپنی زبان میں بتائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں اس جملے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی برکات کی کس قدر. میرے پاس ایکچولی آتے ہیں لوگ اکثر اب اس طرح بھی کرتے ہیں کہ پکچرز مجھے سینڈ کرتے ہیں ہمیں یہ آپ بنا دیں, تو کئی مرتبہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہیں سے گوگل سے یا کہیں سے سرچ کی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ پھر میں وہ بھی ان کو بنا دیتی ہوں. مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں وہ پکچر, ٹھیک ہے, تو وہ پھر میں اس پکچر کے حساب سے دیکھیں ویورز, آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیلیگرافی کو اتنا نہیں جانتے اور ان کو کوئی بھی کہیں سے گوگل سے یا کہیں اور جگہ سے کوئی چیز کیلیگرافی کے حوالے سے پسند آتی ہے تو وہ ضرور فردوسیہ سے رجوع کریں تاکہ وہ چیز وہ آپ کو کینوس پہ اتار کے دیں اور وہ پھر ایک یادگار آپ کے گھر کی بن جائے. جیسے ایک یہ بھی دیکھیں, اس میں آپ نے کیا چیز شو کی ہوئی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے مجھے کسی نے پکچر سینڈ کی تھی کہ ہمیں یہ آپ بنا دیں. اچھا, تو وہ پھر وہ لوگ اپنا سائز بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی وال پہ اس سائز میں چاہیے. اچھا, وتھ فریم یا وداؤٹ فریم, کیا کتنے انچز. اچھا وہ آپ پھر شامل کر دیتی, تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کئی لوگ بہت اچھا. دیکھیں جی گھر کی کسی بھی دیوار پہ اگر یہ بھی لگی ہوئی, مقصد یہ ہے کہ زندگی کے رنگ آپ کے سامنے آنے چاہیے. ہر رنگ جو ہے آپ کے اندر ایک نئی پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ اپنی کسی بھی وال پہ اپنے بیڈ روم میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں یا آپ کی بہت ہی فرنٹ کی وال جہاں پہ آپ کی آنکھ کو رکھے,
یہ چیزیں جو سی ہیں نا یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو وے کو لے کر آتی ہیں. تو ایسی چیزیں ضرور رکھیں. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ وومن چیمبر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی ہمارا ہے کہ ہم ان کو آگے لے کر آئیں, اور جو ان کا فن ہے وہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ لازم بات ہے ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. تو پاکستان کی عورتوں کا بھی ایک لوگوں کے سامنے ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ خواتین, پاکستان کا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ صرف ہاؤس وائف ہوتے ہیں, ان کو اور کچھ نہیں آتا. لیکن اس میسج سے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, پاکستان میں بھی خواتین کے پاس بہت بڑے بڑے ہنر ہیں. نہ صرف ہنر ہیں بلکہ وہ ہنر سے پیسہ بھی کما رہی ہیں, اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں, اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں, اور ایک اپنی گھریلو زندگی کو یعنی کہ ایک ہاؤس وائف کے طور پہ ایک ماں, بہن, بیٹی تمام فرائض کے ساتھ وہ اپنا روزگار بھی چلا رہی ہے. تو یہ فردوسیہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم ایسی چیز کو لائیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ہم لوگوں سے انسپائر ہو کے وہ بھی ان چیزوں پہ آئے. خالی گوگل سرچ کرنا, یا میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ زیادہ ٹائم واٹس ایپ کی فضول چیزوں کو دیکھنے میں, انٹرٹینمنٹ کریں, ضرور دیکھیں, کچھ ٹائم نکالیں, لیکن آپ تھوڑا ٹائم ضرور پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں تاکہ آپ دیکھیں کہ آگے آپ اس میں مزید آپ کیا آگے اس میں رینویٹ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو کیا اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ چیزیں بتا سکتے ہیں. اب ایسا ہے کہ اب جو ٹائم ہے نا, اب انٹیریئرز کا لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. ماشاءاللہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا ڈرائنگ روم رینوویٹ کریں یا ہم اپنا لیونگ روم کریں, تو وہ لوگ کرتے ہیں, وہ پھر اپنی وال پہ کچھ نہ کچھ, تو مجھے پھر اس حساب سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ. بہت اچھی بات ہمارے اتنے فیٹ کی ہے یا اتنی ہے, ہم اس طرح کی چاہ رہے ہیں, یا میرے سے پوچھتے ہیں یا پھر اپنی کوئی پکچر سینڈ کرتے ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ آج کی جو بچیاں ہیں آپ ان کو بچوں کے علاوہ بچوں کو دیتے ہیں, بچیوں کو مسٹ آپ کو ایجوکیشن, ان کے ہاتھ میں اس طرح کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈگری ہو کہ بچیاں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے لیونگ ارن کریں, آپ یہ کہ آپ لوگوں میں یہ چیزیں بانٹ سکتے ہو. آگے بھی ہنر کو بانٹتے رہنا چاہیے تاکہ آگے جو ہے نا کئی لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے, کئی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, وہ لوگ اس سے اپنی لیونگ بھی ارن کرتے ہیں. بالکل کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں جو بھی ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں آج کل, ہمارے یہاں جاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ لوگ جو کہ خالی نہیں پڑھ سکتے, کوئی بھی وجوہات ہیں, کوئی مطلب ہے کہ آپ نہیں ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتے, تو وہ اپنے آپ کو کسی طرح لوگوں سے کمتر نہ سمجھیں. لیکن اگر وہ کوئی ہنر سیکھ جائیں گے تو وہ ایک ڈگری والے سے زیادہ اچھے بھی ہوں گے, اور فوری اپنے ہاتھ کے ہنر سے جو کمائی ہوئی رقم ہوتی ہے, ایک اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت فخریہ بات ہے. تو میں میری تمام خواتین سے جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں گے آگے, تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنا پارٹ ٹائم میں 1 hour فار می, میرا ایک آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سے ہے کہ 1 گھنٹہ اپنی ذات کو دیں, اور اپنے اندر ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, اور سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں, اور جو آپ کو اندر کی آواز یا پکار آئے اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں. عزت, دولت اور آگے آپ کے ہنر کی جو ہے پبلسٹی کا ہے یا آپ کی مہارت کو لے کے آگے چلیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ فردوسیہ, آپ نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی, اور میرا خیال ہے لوگوں کو اس کی پسند بھی آئے گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھوڑا ہے, تھوڑے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.